آج ہم کتاب دروس اللغت العربیہ سے آن لائن سبق نمبر 13 اور کتاب سے سبق نمبر 11 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے سبق نمبر 10 میں ہم نے الحوار کے تعلق سے پڑھا تھا، یعنی آپسی گفتگو، اور اس میں جو تمارین دی تھی وہ بھی ہم نے حل الحمدللہ کر لی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ کاپی میں ان کو نوٹ کر کے ضرور لائیے گا، مشق کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ نے کام کیا ہوگا۔ تو آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ اس سبق میں ہم ضمائر کے تعلق سے پڑھیں گے۔ ضمیر کی جمع آتی ہے ضمائر، اسی کے تعلق سے ہم پڑھیں گے۔ لیکن ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا تھا کچھ ضمیریں ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، کچھ ضمیریں کبھی منصوب اور کبھی مجرور ہوتی ہے۔ مرفوع کون سی ضمیریں ہوتی جو الگ آئے، جو تنہا آئے، وہ ہمیشہ مرفوع بنتی ہے۔ مثلا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ایسے انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا نحن۔ یہ 14 ضمیریں جب الگ آتی ہے تو ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع کا مطلب مبتدا بنتی ہے۔ کیا بنتی ہے؟ مبتدا بنتی ہے۔ لیکن اگر یہ ضمیریں کسی اسم کے ساتھ مل کر آئے، کسی اسم کے ساتھ تو یا تو منصوب ہوں گی یا مجرور ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مثلا قلمہ، یہاں مجرور ہے ہو، قلمہما، ہما مجرور ہو گیا، یعنی مضاف الیہ ہے نا۔ ایسے قلمہم، ایسے قلمہا، قلمہما، قلمہن، قلمک، قلمکما، قلمکم، قلمکی، قلمکما، قلمکن۔ تو تفسیر سبق نمبر 9 میں موجود ہے۔ تو یہاں صرف یائے ضمیر، یعنی متکلم کی ضمیر کی مشق دی گئی ہے سبق میں۔ بہت آسان سبق ہے آج کا سبق، اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے۔ لیکن کئی مرتبہ آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ یہاں لکھا ہے الدرس الحادی عشر، الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ 11واں یہ مرکب اشاری ہے۔ کیا ہے؟ مگر جب آپ اس میں اشارہ شروع میں لائیں گے، جب اس میں اشارہ شروع میں لائیں گے، یعنی ھذا الدرس الحادی عشر، ھذا الدرس، ایک طریقہ تو یہ ہے اس کو جملہ مفیدہ بنانے کا۔ دوسرا آسان طریقہ ندرس اليوم الدرس الحادی عشر، پھر درس کے بجائے کیا ہوگا؟ درس۔ ندرس اليوم الدرس الحادی عشر، آج ہم 11واں سبق پڑھیں گے، آج ہم تو ندرس فعل، نحن ضمیر فاعل، اليوم مفعول فی، اور الدرس الحادی عشر یہ پورا جملہ بنے گا مفعول بہ، مفعول تو فعل، فاعل، مفعول فی، مفعول بہ، پھر جملہ فعلیہ خبریہ بنے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ جو ایک الحادی عشر ہے، یہ تفصیل طلب ایک موضوع ہے، گنتی کے تعلق سے، اعداد کے تعلق سے ہم کسی اور موقع پر پڑھیں گے، جب اس کا مفصل بیان آئے گا وہاں پڑھیں گے۔ تو مشق آج ہے بیتی پر۔ کس پر؟ تو یہ بیتی، اس کا معنی ہے میرا گھر، میرا گھر۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا اصل ہے لفظ بیتن، کیا؟ بیتن۔ تو یہ جب اس کے ساتھ یائے ضمیر ملے گی کیا بنے گا؟ یہ بیتی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیتن تھا تو یہ تا پر جو پیش تھا نا پہلے، یہ زیر میں کیسے بدل گیا ہے نا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو آپ نے یا متکلم لگا دی، یعنی بیتن کوئی گھر، یہاں ایک گھر، اب ہو گیا بیتی میرا گھر، تو یہ پیش سے زیر میں کیسے بدل گیا تا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا شاید چوتھے پانچویں سبق میں کہ واو اپنے سے پہلے والے حرف پر پیش کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا؟ جہاں بھی اسم کے آخر میں واو ہوگا تو چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ ایسی یا تقاضا کرتی کہ مجھ سے پہلے جو حرف ہے نا اس پر کیا ہے؟ زیر۔ اس لیے بیتن سے بیتی ہو گیا تاکہ نیچے زیر یا کی وجہ سے ہو۔ سمجھے آپ؟ یعنی یا اپنے سے پہلے حرف پر کیا چاہتی ہے؟ زیر۔ اس کو یاد رکھیے آپ۔
लेकिन ये बैती मेरा घर, अभी ये जुमला नाकिस है, ये मुरक्कब जारी है या मुरक्कब इजाफी आप कह सकते हैं। क्या है ये? मुरक्कब इजाफी, यानी मुरक्कब जारी हो गया जब आप कहेंगे फी बैती, तो यहां पर मुरक्कब इजाफी है। बैती, बैत मुजाफ और या मुजाफ इलैह, बैत मुजाफ या मुजाफ इलैह, तो ये मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब की जो 4 किस्म बताए ना आपको, नंबर 1 मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब जारी, तो ये मुरक्कब इजाफी है। तो जुमला नाकिस है, इसको आपने कामिल बनाना है, जुमला मुफीदा बनाना। कैसे बनाएंगे? शुरू में लगाएंगे हाजा बैती, तो अब हाजा इसमें इशारा मुब्तदा, बैती मुरक्कब इजाफी होकर खबर, मुरक्कब इजाफी होकर आप यूं भी कह सकते हैं बैती हाजा, बैती इसको हटाकर, तो तब भी बैती मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा और हाजा खबर, हाजा इसमें इशारा खबर। अब पहली तरकीब में जो आपको बताई थी जमहूर की, बैती मुरक्कब इजाफी होकर खबर मुकद्दम और हाजा इसमें इशारा मुब्तदा मुअख्खर, जो आपको शुरू में बताई थी मैंने। देखिए आप किताब में देखिए, तो बैती इसको अगर आपने जुमला मुफीदा बनाना होगा, बैती को कैसे बनाएंगे? हाजा बैती, हाजा इसमें इशारा मुब्तदा, बैती मुरक्कब इजाफी होकर खबर, ठीक है। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। फिर आगे देखिए हाजा बैती, यहां तो पूरा जुमला है, ये मेरा घर है, ये मेरा मुब्तदा खबर की तरकीब होगी। और आपको कई मरतबा बता दिया उर्दू में मुब्तदा और खबर की पहचान क्या होती है तर्जमा होता है, ठीक है। बैती अमामल मस्जिद, मेरा घर मस्जिद के सामने है, मेरा घर बैती मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, अमामल बैत मुरक्कब इजाफी होकर ज़र्फ फिर खबर, ठीक है। यानी अमामल बैत मुरक्कब इजाफी होकर, अमामल मस्जिद मुरक्कब इजाफी होकर क्या बनता है? ज़र्फ, फिर बनेगा खबर। आप यूं भी कह सकते हैं अमामल बैत ज़र्फ होकर खबर, ज़र्फ होकर खबर। बैती जमीलुन, बैती जमीलुन मेरा घर खूबसूरत है, बैती मुरक्कब इजाफी होकर मुब्तदा, जमीलुन खबर। मुब्तदा हमेशा क्या होता है? मरफू, मारिफा, इसम, है ना। मुब्तदा के लिए कितनी चीजें जरूरत है? इब्तिदा, मुब्तदा इब्तिदा में होता है, मरफू होता है, मारिफा होता है, इसम होता है। दोहराने से याद रहती चीजें। फी हदीकतुन सगीरतुन, उस घर में, फी ही उस घर में छोटा सा बागीचा है, छोटा सा बागीचा है। देखिए हदीकतुन सगीरतुन मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब क्या होगा? आपको बताया कि मुरक्कब तौसीफी हो या मुरक्कब इजाफी हो, ये मुब्तदा भी बनते और खबर भी बनते हैं। और मुरक्कब इशारी जो है हमेशा मुब्तदा बनता है, क्या बनता है? और मुरक्कब जारी जो है हमेशा खबर बनती है, हमेशा। देखिए फी ही जार मजरूर से मिलकर, यानी मुरक्कब जारी होकर खबर मुकद्दम, खबर हदीकतुन सगीरतुन मुरक्कब तौसीफी होकर मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा। तो जहां भी आपको जार मजरूर शुरू में नजर आए ना, वो खबर मुकद्दम बनता है। क्या बनता है? कैसे? देखिए यहां लिखा है फीही हदीकतुन सगीरतुन, हदीकतुन सगीरतुन, तो ये गोया कि फीही मुरक्कब जारी होकर, है ना, फी हरफ जार हा मजरूर, जार मजरूर से मिलकर ये मुताल्लिक होगा मौजूदतुन के, किसके? यानी उस घर में छोटा सा पार्क है, बागीचा है ना। तो फी ही जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक होगा मौजूदुन शिबे फेल के, जैसे आपको तरकीब पीछे करके बताई। तो मौजूदुन शिबे फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर खबर मुकद्दम, हदीकतुन सगीरतुन मुरक्कब तौसीफी होकर मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर। देखिए आगे हाज़िही गुरफती, ये मेरा कमरा है, मुब्तदा खबर। फीहा नाफिज़तुन कबीरतुन व मिरवहतुन जमीलतुन, उसमें एक बड़ी, उसमें बड़ी खिड़की और खूबसूरत पंखा है, बड़ी खिड़की और
خوبصورت کمرہ ہے. اس کی ترکیب بھی ہوئی ایسی ہوگی, کیسے دیکھیے, فی ہا مرکب جاری ہو کر متعلق ہوگا, کیونکہ جار مجرور آپ کو بتایا تھا 6 چیزوں کے متعلق ہوتے ہیں. کتنے چیزوں کے؟ اس میں سے ہم نے پڑھا تھا کیا, فعل, شبہ فعل, مصدر. فعل, شبہ فعل اور مصدر. دیکھیے فی ہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا, گھر کے بارے میں ہے نا, گھر کے بارے میں ہے نا, تو پھر آپ کہیں گے جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجود ان کے, یعنی اس میں موجود ہے ایک بڑی کھڑکی اور خوبصورت پنکھا. موجود شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم ہوگا. نافذۃ کبیرۃ, اس پر غور کیجئے گا آپ, مرکب توصیفی ہو کر معطوف علیہ, کیا بنے گا؟ نئی ترکیب آپ کے لیے ہے. واو حرفیات, مروحۃ جمیلۃ, مرکب توصیفی ہو کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اب بنے گا مبتدا مؤخر. کیا بنے گا؟ ہاں یاد رکھیے اس کو. ہاذا سریری وہذا کرسی وہذا مکتبی, یہ میری چارپائی ہے اور یہ میری کرسی ہے اور یہ میری میز ہے. ٹھیک ہے, مکتبی. تو ہاذا اسم اشارہ, ٹھیک ہے, مبتدا. سریری مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ. واو حرفیات, ہاذا اسم اشارہ ہو کر مبتدا, کرسی مرکب اضافی ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ بنے گا پھر معطوف, معطوف علیہ ہو کر پھر معطوف. دیکھیں معطوف علیہ بنے گا سریری کا اور معطوف بنے گا, معطوف بنے گا سریری کا اور معطوف علیہ بنے گا ہاذا مکتبی کا. تو پھر دیکھیں اس کی ترکیب, ہاذا اسم اشارہ مبتدا, سریری معطوف علیہ, واو حرف عطف, ہاذا اسم اشارہ ہو کر مبتدا, کرسی مرکب اضافی ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ. واو حرف عطف, ہاذا مکتبی, ہاذا اسم اشارہ مبتدا, مکتبی مرکب اضافی ہو کر خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر صرف معطوف. تو اب معطوف اپنے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر سریری کا بنے گا معطوف. سریری معطوف اپنے سریری معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر. ہاذا اسم اشارہ مبتدا کی. ٹھیک ہے, اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ ایسے کیجئے, آسان کر کے بالکل آگے چل کر آپ پھر کر سکتے ہیں. ہاذا اسم اشارہ مبتدا اور سریری خبر, بالکل سادی ترکیب. واو زائدہ, ہاذا اسم اشارہ مبتدا, کرسی خبر. واو زائدہ, ہاذا اسم اشارہ مبتدا اور مکتبی مرکب اضافی ہو کر خبر. دیکھیے اس کو سمجھے آپ, یہ ہے کرسی, کیا ہے یہ؟ کرسی, کیا معنی ہے اس کے؟ کرسی ہے نا, اس کے ساتھ یا متکلم ملانا ہے تو 2 حرف ایک جنس میں جمع ہو گئے نا, تو یہ بنا ہاذا کرسی. سمجھے آپ؟ اس لیے تجدید اس کے نیچے ہے ہاذا کرسی. اس کو آپ دیکھیے گا. ساعتی و قلمی, میری گھڑی اور میرا قلم, و کتابی اور میری کتاب, علی المکتب کس پر ہے؟ میز پر ہے. بالکل آسان ترکیب ہوگی اس کی. ساعتی مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ, واو حرفیات. قلمی مرکب اضافی ہو کر معطوف ہو کر پھر معطوف علیہ, واو حرفیات. کتابی مرکب اضافی ہو کر معطوف, معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر مبتدا. کیا بنے گا؟ علی المکتب موجود, خبر بنے گا. ٹھیک ہے. وحقیبتی تحت المکتبی, اور میرا حقیبتی کیا گو کہاں ہے؟ میز کے اوپر ہے نا, ٹیبل کے اوپر ہے. تو حقیبتی مرکب اضافی ہو کر مبتدا, تحت المکتبی مرکب اضافی ہو کر خبر. بالکل آسان ترکیب. وتلک غرفتی مفتوحۃ, نہیں نافذۃ غرفتی, نافذۃ میرے کمرے کی کھڑکی, مفتوحۃ کیا ہے؟ کھلی ہوئی ہے. تو نافذۃ غرفتی, نافذۃ مضاف, غرفتی مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف, اور یا مضاف الیہ. پہلے آپ کو سمجھا بورڈ پر, تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نافذۃ کا مضاف الیہ, نافذۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور مفتوحۃ خبر. آگے دیکھیے, ہاذہ غرفۃ اخی, یہ میرے بھائی کا کمرہ ہے, مبتدا خبر. ہاذا مبتدا, غرفۃ اخی
ٹھیک ہے, مرکب اضافی ہو کر خبر. اوپر کی طرح ترکیب ہوگی اس کی بھی. وَتِلْكَ غُرْفَةُ اُخْتِي, اور وہ میری بہن کا کمرہ ہے. تِلْكَ اس میں اشارہ مبتدا, غرفۃ اختی مرکب اضافی ہو کر خبر. غرفۃ اخی کبیرۃ, میرے بھائی کا کمرہ بڑا ہے, وہی مبتدا خبر. مگر کیسے؟ دیکھیے, غرفۃ مضاف, اخی مضاف الیہ ہو کر پھر مضاف, یا مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر غرفۃ کا مضاف الیہ, غرفۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا, کبیرۃ خبر. واو کو آپ یہاں زائد مانیے انہیں سمجھنے کے لیے, ورنہ یہ عاطفہ ہی ہے. غرفۃ اختی صغیرۃ, ہو ترکیب, اور میری بہن کا کمرہ چھوٹا ہے. غرفۃ اخی امام غرفتی, میرے بھائی کا کمرہ میرے کمرے کے سامنے ہے, مبتدا خبر. وغرفۃ اختی, اور میری بہن کا کمرہ امام المطبخ, مطبخ کے سامنے ہے. آگے دیکھیے, لی اخن واحد, میرا ایک ہی بھائی. پیچھے بتایا تھا آپ کو لی اخن, آپ اندی اخن نہیں کہہ سکتے ہیں, یعنی بھائی بہن والد ماں جس کی ہو اس کو کہنا ہے لی اخن, لی اختن, لی ابن, یعنی میرے والد صاحب موجود ہے زندہ ہے, میری بہن موجود ہے زندہ ہے, اندی نہیں کہہ سکتے آپ. اور بتایا تھا آپ کو اخن تو خود دلالت کرتا ہے ایک پر, کتنے پر؟ تو واحدن یہ تاکید کے لیے کہ میرا ایک ہی بھائی ہے. لی اخن واحدن, ایک ہی بھائی ہے. لی اختن واحدتن, میری ایک ہی بہن ہے. کہتے ہیں لی اخن واحدن, میرا ایک ہی بھائی ہے. اسمہ اسامہ, اس کا نام کیا ہے؟ اسامہ. ولی اختن واحدتن, میری ایک ہی بہن ہے. اسمہا سعاد, اس کا نام کیا ہے؟ سعاد ہے. ابی و امی, میری ماں اور میرے والد, فی تلک الغرفۃ الکبیرہ, اس بڑے کمرے میں رہتے ہیں, اس بڑے کمرے میں رہتے ہیں. انا احب ابی و امی, میں محبت کرتا ہوں اپنے باپ سے اور اپنی ماں سے. انا مبتدا سیدھا, احب فعل, انا ضمیر فاعل, ابی مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ, واو حرف عطف, امی مرکب اضافی ہو کر معطوف, معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر احب کا مفعول بھی, احب فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر انا مبتدا کی خبر. وَأَحَبُّ أَخِي وَأُخْتِي, میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی بہن سے, جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا یہ, ٹھیک ہے. دیکھیں سبق مکمل ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے آگے تمارین ہے, تمرین کی جمع تمارین. اقرأ وَاكْتُب, پڑھ اور لکھ. آپ کو کئی مرتبہ بتا دیا یہ اقرأ کس سے بنا ہے؟ تقرأ سے. اکتب کس سے بنا ہے؟ تکتب سے. کیسے بنا ہے آپ کو بورڈ پر کر کے بھی بتایا ہے, آپ اس کو ذہن نشین کیجئے, کاپی میں دیکھیے آپ دوبارہ سے. من فی حاضل بیت, من فی حاضل, گھر میں. ترکیب بالکل آسان, میں نے آپ کو بتایا کہ حروف استفہام کل 12 ہے نا, اس میں سے 2 تو حرف ہے ا اور حل, یہ مبتدا خبر نہیں بن سکتے, اور باقی جو 10 ہے نا مبتدا بھی بنتے اور خبر بھی بنتے ہیں. تو من یہاں پر حرف استفہام موصولہ بھی ہوتا ہے, یہاں استفہام ہے مبتدا. فی حاضل بیت یعنی ترجمہ ہے گھر میں کون ہے, گھر میں تو موجود ہوگا نا, تو یہاں کھڑا ہوگا, بیٹھا ہوگا. تو من اس میں استفہام, حرف نہیں, اس میں استفہام مبتدا. فی حرف جر, حاضل بیت مرکب اشاری ہو کر مجرور, جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجودن کے, کس کے؟ موجودن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر, ٹھیک ہے. کہتے ہیں فی حامدن, اس میں حامد ہے تو فی ہی مرکب جاری ہو کر خبر مقدم اور حامدن مبتدائے مؤخر, مبتدائے. ماذا فی الحقیبۃ, ماذا فی کیا ترجمہ ہوگا؟ حقیبہ ابھی پڑھا نا, تو کیا ہے بیگ میں, کیا جواب دیں گے آپ؟ جو کچھ میں ہوگا. تو ماذا بنے گا مبتدا, فی الحقیبۃ خبر. فیہا کتابی و قلمی و دفتری, اس میں میری کتاب, میرا قلم, میری کاپی ہے. دیکھیے فیہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجودن کے, موجودن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم. کتابی, قلمی, دفتری معطوف علیہ اپنے تمام معطوفوں سے مل کر مبتدائے مؤخر. آگے دیکھیے
من فی السیارہ کار میں کون شخص ہے وہی ترکیب ہوگی یعنی موجودن. من مبتدا فی السیارتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا موجودن کے پھر خبر بنے گی. فیہا ابی و امی و اختی و اخی اس میں میرے باپ ہے میری ماں ہے میری بھائی ہے اور میری بہن ہے. تو فیہا خبر مقدم اور باقی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر. من فی المسجد الجامعۃ الان جامعہ مسجد میں اس وقت کون ہے جامعہ مسجد میں اس وقت کون ہے. تو من بنے گا مبتدا فی المسجد الجامعۃ الان یہ بنے گی خبر. کیا بنے گی ما فیہ احد اس میں کوئی نہیں ہے اس میں من فی ہذہ الغرفہ اس کمرے میں تو وہی مبتدا خبر بنے گا. فیہا المدیر اس میں کیا ہے محتمم ہے. فیہا مبتدا فیہا جار مجرور سے مل کر خبر مقدم اور المدیر مبتدا مؤخر. دیکھیے آخری تمرین دیکھیے آپ اقرا پڑھیے. احب ابی و امی یعنی بغیر اعراب کے مشق ہے تاکہ یہ جان سکے پہچان سکے کہ آپ کتنا سمجھ گئے اس سبق کو ترکیب کے لحاظ سے. تو مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اگر وہ کیا ہو معرب اسم ہو. کیا ہو اگر معرب نہ ہو تو پھر معنوی طور پر منصوب ہوگا. لفظی طور پر تو منصوب آپ کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیے احب میں محبت کرتا ہوں اپنے باپ سے اپنی ماں سے. ترجمہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. ترکیب دیکھیے صرف احب فعل انا ضمیر فاعل ابی مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف امی مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کیا بنے گا مفعول بھی. ایسے ہی احب اخی و اختی میں محبت کرتا ہوں اپنے بھائی سے اور اپنی ترکیب ہو بہو فعل فاعل مفعول بھی. احب زمیلی میں اپنے ساتھی سے محبت کرتا ہوں فعل فاعل مفعول بھی. آسان ہے نا. احب استاذی میں اپنے استاد سے محبت کرتا ہوں فعل فاعل استاذی مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی. احب اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں فعل فاعل مفعول بھی. احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیے اس کی ترکیب الگ ہوگی. احب فعل انا ضمیر فاعل النبی مفعول به. یہ نیا جملہ آپ کے چل اس کو دیکھتے ہیں ہم. دیکھیے یہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے آپ. یہ صلی فعل ہے. کیا ہے یہ اللہ فاعل ہے اللہ حرف جر ہے ہی مجرور ہے. جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا صلی فعل کے. ٹھیک ہے. فعل فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو. ٹھیک ہے. صلی فعل اللہ فاعل علیہ مرکب جاری ہو کر متعلق ہوگا صلی فعل کے. تو فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ایسے ہی وسلم یہ فعل فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ نیا جملہ تھا آپ کے لیے اس لیے بتا دیا. احب اللغت العربیہ میں عربی زبان سے محبت کرتا ہوں. احب فعل انا ضمیر فاعل اللغت موصوف العربیہ صفت موصوف صفت سے مل کر کیا بنے گا مفعول فی. احب فعل انا ضمیر فاعل اللغت العربیہ مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. چلیے آج سبق بہت آسان تھا مختصر بھی تھا. آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم سبق نمبر 12 پڑھیں گے الدرس الثانی عشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.